ہر انسان کے لیے حجت ہوتے تھے. ان کا نظام ہدایت کوئی مخصوص افراد کے لیے تو ہوتا نہیں. نظام ہدایت ہر اس کے لیے جس کے لیے نظام رزق ہے. جس کو رزق چاہیے اس کو ہدایت چاہیے. اور اگر ہر انسان کے لیے ہدایت ضروری ہے تو ہر انسان کے لیے پیغام پہنچانا چاہیے. اب کیا کرے نبی، کیا کرے رسول؟ ہر مرد و عورت تک خود پہنچے اور اللہ کا پیغام پہنچائے. اور کیا اس طریقے سے اللہ کی ہدایت کو فرد تک پہنچانا ممکن ہے؟ آسان ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے جو دنیاوی ہمارا طرز معاشرت ہے اور ہمارا جو سسٹم ہے اس میں کیا آپ کسی ایک نبی کو یہ ذمہ داری مانتے ہیں کہ وہ جائے اور ہر بندے کے کان کو پکڑے اور اس کو سنائے، اس مرد کو بھی سنائے، اس عورت کو بھی سنائے، گھروں میں داخل ہو، گلیوں میں جائے، محلے میں جائے، جگہ جگہ ایک فرد کو ایک پیغام؟ کیا یہ ممکن ہونے والی بات ہے؟ یہی وجہ ہے نہ گزشتہ انبیاء ایسا کرتے تھے، نہ سید الانبیاء ایسا کرتے تھے، نہ ائمہ ہدی میں سے کسی امام نے ایسا کیا، نہ یہ ہونے والی بات ہے. پس کیسے ہو؟ اللہ کا پیغام نبی یا رسول پہ آئے. نبی اور رسول اپنے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں کو پہنچائے بھی صحیح، ان کو سمجھائے بھی صحیح، اپنے فعل و قول، اپنے افعال و کردار اور اپنے معصوم روحانی سسٹم کے ساتھ ان کی تربیت بھی کرے. جیسے آپ قبلہ صاحب سے سن رہے تھے، ان کا تزکیہ نفس بھی کرے، ان کی روح میں تقوی کا نور داخل کرنے کی کوشش بھی کرے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تلاوت آیات بھی کرے، تزکیہ نفوس بھی کرے، تعلیم کتاب بھی کرے، تعلیم حکمت بھی کرے. لیکن کرے کیسے؟ اس طرح کہ اپنے اقارب کو، اپنے صحابہ کو، اپنے قریبی لوگوں کو وہ آگاہ کرے، ان کو علم بھی دے اور ان کو تزکیہ نفس سے آراستہ بھی کرے. اور پھر ان کی ڈیوٹی لگائے کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جس نے مجھ سے سنا ہے وہ اپنے اندر اس بوری کو بھر نہ لے بلکہ اس کو ہر اس تک پہنچائے جو اس محفل میں موجود نہیں. اگلا اگلے تک پہنچائے، اگلا اگلے تک پہنچائے، چراغ سے چراغ جلے اور ہدایت آفتاب بن جائے. انہی وسیلوں نے جنہیں نبی اکرم سے قرآن سنا انہوں نے آگے پہنچایا، لکھ کے پہنچایا، زبان سے پہنچایا، کتاب تدوین کی، اس کے ذریعہ پہنچایا، اور پہنچتے پہنچتے آج ہر گھر میں پہنچ گئے. تو سسٹم یہ ہے کہ درمیانی وسیلوں اور درمیانی واسطوں سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی. سوال یہ ہے کہ وہ درمیانی واسطے معصوم ہونے چاہیے یا غیر معصوم بھی مانے جا سکتے ہیں؟ یعنی جن کو رسول اکرم سامنے بٹھا کر اپنا قرآن سنائیں وہ معصوم ہونے چاہیے یا غیر معصوم؟ آگے جو پہنچائیں اسی قرآن کی آیت کو وہ سنانے والے معصوم ہونے چاہیے یا غیر معصوم؟ ان پہ بھی بھروسہ کیا جا سکتا ہے، کیا گیا ہے یا نہیں؟ تو اس سے معلوم ہوا نظام ہدایت کا مرکزی نقطہ تو معصوم ہوتا ہے. جو مرکزی مرجعیت کا کردار انجام دیتا ہے اللہ کی طرف سے وہ تو معصوم ہوتا ہے. دیکھیے لفظ مرجعیت کیا ہے؟ مرجع کیا ہے؟ جس کی طرف رجوع کیا جائے دین سیکھنے کے لیے، جس کی طرف رجوع کیا جائے شریعت سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، عقائد سیکھنے کے لیے، احکام سیکھنے کے لیے، اخلاقیات سیکھنے کے لیے، غرض کہ دین کے کسی بھی پہلو کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے، اپنے عمل کے لیے جس کی طرف رجوع کیا جائے وہ ہوتا ہے مرجع. اور اس نظام کو کہتے ہیں نظام مرجعیت. اللہ نے مرکز رجوع کس کو بنایا؟
اس ہستی کو جس کو اس نے عصمت عطا فرمائی۔ گزشتہ زمانے میں نبی تھے تو وہ معصوم تھے، ہماری امت کے لیے جس کو بھیجا اور جو سب سے افضل ہیں وہ بھی کون ہیں؟ معصوم ہیں۔ پھر ان کا وارث علم جنہیں بنایا وہ بھی معصوم ہیں، لیکن امت کے ہر فرد تک پہنچنے کے لیے معصوم خود پہنچے، یہ کوئی ہونے والی بات نہیں ہے۔ اس لیے درمیان میں سچے لوگوں کو جو با کردار ہوں اور صادق اللسان ہوں، قابل وثوق ہوں، ان کا واسطہ بننا اور ان کے ذریعے سے اللہ کا پیغام جو نبی پہ آیا ہے اس کا ان تک پہنچنا، اس سے فرار نہیں کیا جا سکتا۔ اور آیا اللہ کا دین فقط قرآن بن کے نازل ہوا ہے یا اللہ کا دین قرآن کے علاوہ بھی رسول کے دل پہ نازل ہوا ہے؟ یعنی وحی الہی ایک ہی قسم کی ہے جس کا نام قرآن ہے، یا وحی الہی کچھ اور بھی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ کی وحی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے اپنے حبیب پہ پابندی عائد کر دی ہے۔ کیا پابندی؟ کہ یہ الفاظ ہیں، یہ حروف ہیں، یہ زبریں ہیں، زیریں ہیں، شدیں ہیں، مدیں ہیں، یہ کلام ہے۔ اے میرے حبیب تو میرا امین ہے، یہ میں تجھ پر نازل کر رہا ہوں، میری مخلوق تک من و ان انہی الفاظ و حروف سمیت بالکل اسی طرح پہنچنا چاہیے جن الفاظ سے میں نے نازل کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی رسول بڑے امین تھے، لوگ زیور رکھتے تھے تو واپس کر دیتے تھے، لوگ دراہم و دینار رکھتے تھے تو بالکل منوان واپس کر دیتے تھے، کتنے بڑے امین تھے۔ میں کہتا ہوں یہ کوئی اتنی بڑی امانت تو نہیں ہے رسول اکرم کی کہ اس کو ادا کرے، یہ تو کوئی غیر بھی ادا کر سکتا ہے۔ رسول کی امانت کا معراج یہ ہے کہ اس نے ایک حرف کی بھی کمی بیشی اللہ کے کلام میں ہم تک پہنچنے میں نہیں کرنے دی۔ یا رسول اللہ، ایک وہی تو یہ ہے۔ دوسری کیا ہے؟ دوسرے وہ مطالب و مفاہیم ہیں جو پورا دین ہے، جس کی وسعتوں کو ناپنا اور ماپنا ہمارے بس سے باہر ہے۔ وہ سارا علم دین ہے جو نازل ہوا ہے بذریعہ وحی رسول اکرم پر۔ لیکن رسول کو یہ پابند نہیں کیا گیا کہ الفاظ بھی میرے ہوں، بلکہ رسول کو آزادی دی گئی ہے مطالب میرے ہوں، الفاظ آپ کے۔ اور کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، اور یہ کیمرے اور یہ ویڈیو اور یہ آڈیو یہ بھی ریکارڈ کر رہی ہیں۔ کل اگر کوئی میری گفتگو کو سننا چاہے یا معلوم کرنا چاہے تو اس کے پاس بھی دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ کسی کیمرے، کسی ویڈیو، کسی آڈیو، کسی ڈی وی ڈی کو بٹن دبائے تو یہ تو اتنی امین ہے نا، یہ تو ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں کریں گی۔ اور میرے خیال میں جتنی یہ مشینریاں امین ہیں، حبیب خدا اس سے بھی زیادہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ حضرات سب میری گفتگو کو سن رہے ہیں، کوئی جو نہیں ہے وہ پتہ چلتا ہے جی فلاں مقام پہ فلاں بزرگان کی گفتگو ہوئی تو وہ آپ سے پوچھتا ہے جی آپ گئے تھے اس پروگرام میں؟ آپ کہتے ہیں ہاں۔ کہتے ہیں وہ مثلاً فلاں شخص نے کیا بات کی۔ اب کیا ضروری ہے کہ فرض کیجئے میری گفتگو منون آپ کو یاد ہو؟ نہیں۔ لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے گفتگو کے مطالب آپ کے ذہن میں محفوظ ہوں اور آپ اس پوچھنے والے کو میرے مطالب اپنی زبان میں بیان کریں؟ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔
جب ایسا آپ کر سکتے ہیں تو اللہ کے نبی کیوں نہیں کر سکتے؟ جبکہ آپ کے ترجمانی کرنے میں کمزوری بھی ہو سکتی ہے، حافظے کی کمزوری، سمجھ کی کمزوری، لیاقت کی کمزوری، قابلیت کی کمزوری، کچھ بات سمجھے کچھ نہ سمجھے، آپ کے میرے اندر تو کمزوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن ان سب کمزوریوں سے اللہ نے اپنے حبیب کو پاک کر کے لیاقت و قابلیت کی اس منزل پہ پہنچا دیا ہے کہ پھر کہا جا سکتا ہے کہ ساری کائنات بھی اپنے تمام کمالات سمیت اکٹھی ہو جائے، اپنے حبیب خدا کے تو پاؤں کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ تو کیا رسول اکرم کو اپنے الفاظ میں اللہ کے بیانات اور مطالب کو پیش کرنے کی اجازت تھی یا نہیں؟ فقط اپنی زبان سے یا اپنے کردار سے بھی؟ اس لیے رسول کا ہر عمل بھی قرآن جتنا اہم ہے، اور رسول کا ہر قول بھی قرآن جتنا باعزت ہے۔ بالفاظ دیگر حدیث رسول کوئی کم اہمیت والی چیز نہیں۔ رسول اکرم یہ بیان کرتے تھے، لوگ سنتے تھے، پھر لوگ اسی کو آگے پہنچاتے تھے، اور یہ تبلیغ دین حق اور نظام ہدایت کا تبلیغی سسٹم ہے کہ جس سے انکار کی کوئی گنجائش ہے۔ البتہ دو فرق ہیں، رسول اکرم کے بعد کیا ہو۔ رسول اکرم نے جو نظام دیا اپنے بعد کے لیے وہ یہ تھا کہ حضرت نے ابتدا سے ہی حکم الہی کے مطابق ایک شخصیت کو اپنا شریک کار بنا لیا تھا، ابتدا سے۔ کیسے؟ جب دعوت ذوالعشیرہ ہو رہی تھی تو پہنچا کے پیغام ابتدائی پھر کہہ رہے تھے من یوازرنی هو اخی وولی ووصی وخلیفتی من بعدی، جو میرا بوجھ اٹھائے گا، میرا ساتھ دے گا، میرا شریک کار ہوگا، وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا ولی ہے، وہی میرا وصی ہے، وہی میرے بعد میرا جانشین ہے۔ یا رسول اللہ حج تک کلے کام کرو، کل حج تک کام کرو نا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے رسول اکرم کو جہاں اپنے دور کی فکر ہے، اپنے ماں باپ کے دور کی بھی اتنی ہی فکر ہے، اور ہونی چاہیے۔ اس لیے رسول اکرم نے بھوک میں خدا اپنے شریک کار، اپنے وزیر، اپنے سہیم، اپنے معاون، جو الفاظ آپ کو پسند ہو، کا انتظام پہلے سے کر دیا، اور میں یوازرنی کہہ کے بلایا۔ پتہ نہیں یا علی آپ کی بھی عجیب قسمت ہے، آپ اٹھتے ہیں انا اوازرک یا رسول اللہ، رسول کہتے ہیں بیٹھ جائیے، پھر اعلان کرتے ہیں، پھر رسول فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو میرا وزیر بنے، علی پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، رسول فرماتے ہیں بیٹھ جائیے۔ یہاں سے انت اخی و ولی و وصی و خلیفتی من بعدی کا آغاز ہوا، اور بالآخر رسول اکرم نے انجام کو معاملہ اس وقت پہنچایا جب 1 لاکھ سے بڑا مجمع میدان غدیر میں اکٹھا ہوا، سارے ماشاءاللہ حج کر کے پاک ہو پاکیزہ تشریف لائے۔ رسول اکرم کھڑے ہو گئے، علی کا ہاتھ پکڑا اور بآواز بلند کہہ دیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ میرا جانشین ہے، یہ میرے بعد تمہارا مولا ہے، جو میں کرتا تھا میرے بعد جو کرے گا، فقط ایک فرق ہوگا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، علی ہے تو میرا ہارون۔ لیکن اللہ کی سسٹم اور اس کی حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ اس نے میرے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، کوئی نبی میرے بعد نہیں ہونا ہے۔ رسول اکرم نے بیعت بھی لے لی، امت کو کہا کہ میرے علی کی بیعت کرو، بیعت بھی ہو گئی، رسول چلے گئے، 70 دن کا فاصلہ مشکل سے آیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ رسول کی جانشینی فقط سیاسی امور میں ہے یا پورے دین میں؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ اسلام میں حکومت بھی ہے، لیکن اسلام میں حکومت بذات خود مقصد نہیں، بلند ترین مقصد کے لیے حکومت ہے۔